السلام علیکم۔ تو آج کے اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کمپیریزن بٹوین پلانٹ اینڈ اینیمل سیل، یعنی کچھ آرگینیلز کچھ سیل کے کمپوننٹ صرف پلانٹ سیل کے اندر پائے جاتے ہیں اور کچھ آرگینیل ایسے ہیں جو اینیمل سیل کے اندر ہوتے ہیں اور کچھ دونوں کے اندر کمبائنلی موجود ہوتے ہیں بوتھ کے کیس میں۔ پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں پلانٹ سیل کے اندر، پلانٹ سیل میں سیل وال ہوتا ہے، اینیمل سیل کے اندر نہیں ہوتا، اور اس طرح پلانٹ سیل کے اندر پلاسٹڈ بھی موجود ہوتا ہے، اور اس طرح گلائی ایگزیسوم بھی صرف اور صرف پلانٹ سیل کے اندر ہی پایا جاتا ہے، اور فریگموپلاسٹ بھی پلانٹ سیل کا ہی حصہ ہوتا ہے، اینیمل سیل کے اندر نہیں ہوتے۔ تو یہ ہوتے جو صرف پلانٹ سیل کے اندر صرف پریزنٹ ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم لوگ دیکھ لیں کہ اینیمل سیل کے اندر وہ کون سے آرگینیلز، وہ کون سے سیل کے کمپوننٹس ہیں جو صرف اور صرف اینیمل سیل کے اندر موجود ہے، ان میں سب سے پہلا ہے لائسوسوم، اور اس طرح اس کے اندر ہے سینٹریول، یہ بھی صرف اینیمل سیل کے اندر ہی ہے، فلیجیلا بھی بعض مائکرو آرگینزم کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، اور اس طرح ایسٹرل مائکروٹیوبیولز جو ہوتے ہیں، ایسٹرل مائکروٹیوبیولز وہ بھی صرف اور صرف اینیمل سیل کے اندر ہی پریزنٹ ہوتے ہیں۔ اگر بات کی جائے ایسٹرل مائکروٹیوبیول کی، تو یہ جو مائکروٹیوبیول ہے دے آر انوالوڈ ان دا ڈیولپمنٹ آف کلیویج فرو۔ جب بھی سیل کی ڈیویژن ہوتی ہے، اس ڈیولپمنٹ کے دوران سیل نے ڈیوائڈ ہونا ہے، کلیویج کر کے مائٹاٹک ڈیویژن ہو کے اس نے آگے جانا ہے، ڈاٹر سیل بنانے ہوتے ہیں۔ جس طرح کی یہ ایک سیل ہے، جب یہ سیل کے اندر ڈاٹر سیل کو بنانے سے پہلے اس کے اندر اس طرح کا ایک فرو کریٹ ہوگا، ایک ڈیپ نوچ ہوگا، اس طرح کا ڈیپریشن، یہ اس کو ہم فرو کہتے ہیں۔ اب اس کے مزید آگے جا کے یہ دو سیل بنائے گا اس طرح۔ تو یہ ان سارے مائکروٹیوبیول کا ہی کام ہوتا ہے۔ اچھا، بوتھ کی کیس میں اس اوورلیپنگ ریجن میں ہم دیکھیں گے کہ سائٹوپلازم دونوں پلانٹ اینیمل سیل کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے۔ اس طرح مائٹوکانڈریا بھی اینیمل سیل کے اندر بھی، پلانٹ سیل کے اندر بھی، پلانٹ سیل کے اندر کم تعداد میں تھوڑا، اور اینیمل سیل کے اندر تھوڑا زیادہ اماؤنٹ میں یہ پریزنٹ ہوتا ہے۔ اس طرح رائبوسوم بھی دونوں کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے، اور اس طرح پلازما میمبرین بھی پلانٹ اینیمل سیل کے اندر ہی پریزنٹ ہے بوتھ میں۔ انڈوپلازمک ریٹیکولم اور گالجی اپریٹس، اور اس طرح پر ایگزیسوم بھی دونوں کی کیس میں پریزنٹ ہے۔ اس طرح سائٹوسکیلٹن کی بات کی جائے تو وہ بھی دونوں کے اندر، نیوکلس بھی دونوں کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پلانٹ سیل میں پیریفرل پریزنٹ ہوتا ہے سائیڈ وائز، لیکن اینیمل سیل کے اندر یہ سنٹرل میں پریزنٹ ہوتا ہے، اور ویکیول اس کا الٹ ہے۔ یہ اینیمل سیل کے اندر منی اسمال ویکیول ہوتے ہیں، لیکن پلانٹ سیل کے اندر سنٹرل لارج ویکیول پایا جاتا ہے، یہی بنیادی فرق ہے۔ اچھا، اب اگر تھوڑی سی بات کی جائے ایکسیس آف گلوکوز سٹوریج کی، کہ کون سے سیل کے اندر گلوکوز کی ایکسیس کس طرح سٹوریج ہوتی ہے، تو یاد رکھیے اینیمل سیل کے اندر ایکسیس آف گلوکوز گلائکوجن کی شکل میں سٹور ہوتی ہے، جو کہ پولیسیکرائڈ ہے، اور پلانٹ سیل کے اندر سٹارچ کی شکل میں، یہ بھی ایک پولیسیکرائڈ ہے۔ اچھا، اینیمل سیل کی جو سب سے موسٹ کانسپیشیس آرگینیلز ہوتی ہے، زیادہ کلیئر کٹ دکھائی دینے والا آرگینیلز، موسٹ اپیرنٹ جو ہوتی ہے وہ آرگینیل اینیمل سیل کی ہے نیوکلس۔ نیوکلس ہی وہ کانسپیشیس موسٹ کلیئرلی دکھائی دینے والا آرگینیلز ہے جو اینیمل سیل کے اندر پریزنٹ ہے، تو وہ کون سا ہے؟ نیوکلس ہے۔ اور اس طرح پلانٹ کی بات کی جائے تو پلانٹ میں موسٹ کانسپیشیس جو آرگینیلز ہے، جو زیادہ کلیئر کٹ دکھائی دیتا ہے جب ہم اس کو مائکروسکوپ کے تھرو دیکھتے ہیں، تو وہ ہے ویکیول، کیونکہ یہ سنٹرل میں لارج ویکیول اس کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے۔ تو یہ تھا کمپیریزن پلانٹ سیل کا اور اینیمل سیل کا، کہ کون سے آرگینیلز اس کے اندر ہے، کون سے اینیمل میں پریزنٹ ہے، پلانٹ میں نہیں، اور پلانٹ میں کون سے پریزنٹ ہے، اینیمل سیل کے اندر نہیں، اور دونوں میں کمبائن جو پریزنٹ ہے دونوں کے اندر وہ کون سے تھے۔